السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و اسلام نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان پر۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر سورۃ اللیل کی تلاوت کریں گے، لفظ بلفظ سیکھیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ تجوید کے ساتھ ایک ایک لفظ کر کے میں سکھاتا ہوں، آپ نے میرے ساتھ ساتھ جو ہے پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کو بعد میں پرابلم نہ بنے۔ اچھا جی، سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشی۔ اچھا، پہلی غلطی جو اکثر لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے جب شروع کرتے ہیں تو واللیل اذا پڑھتے ہیں، واللیل ہی نہیں پڑھنا، لام زیر لی ہوتا ہے۔ واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، اور لام کے بعد جو ہے یا ساکن، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوتا ہے، یا مدہ نہیں ہوتا۔ یا مدہ اور یا لین میں فرق کیا ہے؟ یا مدہ سے مراد ہوتا ہے کہ اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، اور اگر یا لین ہو تو اس کو لمبا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور واؤ کیسے پڑھا جائے گا؟ وا، اس کو وا نہیں پڑھنا، واللیل پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا۔ ول، ہونٹ گول کر کے پڑھنا ہے، واللیلی، ٹھیک ہے، یہی اس کا ساؤنڈ آئے گا۔ اگر واللیل پڑھیں گے غلط ہو جائے گا۔ واللیلی اذا، یہاں پہ ذال ہے، بغیر سیٹی کے پڑھا جائے گا، اور ذال کا مخرج ہے زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے نچلے حصے سے لگے تو ذال پڑھا جاتا ہے بغیر سیٹی کے، ذال۔ یہاں پر ذال کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار، اس کو لمبا کریں گے۔ اذا، آگے یا کے بعد جو ہے وہ غین ہے، غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، اور اس میں کلکلے سے بچنا ہے آپ نے۔ اکثر لوگ پڑھتے ہیں یا غوشا، یا غوشا، ایسا نہیں کرنا، یا غوشا۔ اب یہاں پر یہ بھی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یا بھی ہے اور کھڑا زبر بھی ہے، کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیں، جب کھڑا زبر پڑھ دیں گے تو یا کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا شا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ملا کے پڑھیں گے، یہ تو ہم سٹاپ کرنے میں یعنی وقف میں پڑھ رہے ہیں، اگر ہم ملا کے پڑھیں گے تب بھی ایسے ہی پڑھا جائے گا، اذا یغشا والنہاری، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آگے ہے والنہاری، واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، واؤ کے بعد نون کے اوپر جو شد ہے واؤ کو نون سے ملائیں گے، الف اور لام گر جائے گا، اور یہاں پہ نون کے اوپر شد ہے، نون اور میم کے اوپر شد ہو تو غنہ کیا جاتا ہے، ایک الف کی مقدار یہاں پہ غنہ کریں گے۔ نون کے بعد ہا جو ہے وہ بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس کو بریک ساؤنڈ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے۔ ہا کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، را کے نیچے زیر ہے، را بریک پڑھا جائے گا، ری، را زیر ری، والنہاری۔ آگے ہے اذا، ذال کا مخرج آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں پہلی لائن میں، فرسٹ آیت میں۔ اب یہاں پر بغیر سیٹی کے پڑھا جائے گا، الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، اذا تجلی، یہاں پر تا ہے دو نقطوں والا، اب اس کا مخرج ہے زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے تو تا پڑھا جاتا ہے، اس کے لیے زبان کا اوپر اٹھانا لازمی نہیں ہے، اگر اوپر اٹھائیں گے تو غلط پڑھا جائے گا، فل موت پڑھا جائے گا، وہ حروف مستعلیہ میں سے جو تا ہے وہ اوپر پڑھا جاتا ہے، اس کو بریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تا، تا، اب جیم کے بعد لام ہے، اکثر لوگ پڑھتے ہیں تجلا، تجلا، ایسا نہیں کرنا، لام کے اوپر شد ہے، جس حرف کے اوپر شد ہو وہ دو دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ اب جیم کو جب لام سے ملائیں گے، یعنی دو دفعہ ہم نے پڑھنا ہے، پہلے لام کو جیم کے ساتھ ملائیں گے، پھر لام کے اوپر جو اپنی حرکت ہے وہ پڑھی جائے گی، جیم لام زبر جل، لام کھڑا زبر لا، لام سٹینڈ زبر لا، تجلا، ٹھیک ہے۔ اذا تجلا، اب یہ تو ہم سٹاپ کر رہے ہیں، اگر ہم سٹاپ نہیں کریں گے، ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس اتنا لمبا سانس ہے، آپ کہتے ہیں دو تین آیتیں ملا کے پڑھ لوں، تب بھی ایسے ہی پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اذا تجلا وما، سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو۔ اچھا جی، واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، آگے میم کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا، خا، خا، ٹھیک ہے۔ لام کے بعد قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے، لیکن یہاں پر ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ پہلے بھی حروف مستعلیہ ہے، بعد میں بھی حروف مستعلیہ ہے، درمیان میں لام ہے بریک، اس کو پر نہیں پڑھنا، یعنی موٹا نہیں پڑھنا، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں خولا، ایسا نہیں کرنا،
ख्वाला ख्वाला क़द। अब यहाँ पर जी क़ाफ को जब ज़ाल से कनेक्ट करेंगे तो बीच में अलिफ और लाम गिर जाएगा और ज़ाल के ऊपर शद है, जसार के ऊपर शद दो दफ़ा पढ़ा जाता है। ज़ाल को बग़ैर सीटी के पढ़ेंगे। रा के ऊपर ज़बर है, रा पर पढ़ा जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पर प्रैक्टिस के तौर पे हम पढ़ते हैं, आपने मेरे साथ पढ़ना है। वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला वमा ख़लक़ज़्ज़कर वल-उन्सा। अच्छा, यहाँ पर दूसरी लाइन में हम चलते हैं। वल-उन्सा, वाव को पढ़ते वक्त होंठ गोल करेंगे और लाम साकिन है, लाम में कलकला नहीं करना। लाम के मखरज में जब ज़ुबान लगेगी तो आवाज़ जम जाए। यहाँ पे नून साकिन के बाद सा आ रहा है हुरूफ इख्फा में से, तो यहाँ पे नून साकिन का इख्फा होगा। और सा जो है बग़ैर सीटी के पढ़ा जाता है। सा का मखरज है ज़ुबान की नोक ऊपर वाले दांतों के निचले हिस्से से लगे तो सा पढ़ा जाता है। सा सा, इसको अगर इसमें सीटी आएगी तो गलत हो जाएगा, सीटी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक और सोचने वाली बात है कि सा के ऊपर खड़ा ज़बर भी है, मद भी है, तो ये क्यों नहीं पढ़ रहे? लिखा हुआ तो है। इसमें यह है कि अगर हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे, वक्फ करेंगे, तो फिर ये मद नहीं पढ़ा जाएगा। अगर हम मिला के पढ़ेंगे, यानी यहाँ स्टॉप नहीं करेंगे, हमारे पास इतना सांस है, मिला के पढ़ना चाहते हैं दो आयतें, तो उस वक्त जो है ये मद पढ़ा जाएगा, ठीक है। क्योंकि हर्फ मद के बाद हमजा दूसरे कलमा में आएगा तो ये मद्दे मुनफसिल होगी। मद्दे मुनफसिल की मिकदार आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ, 2 से 2.5 अलिफ के बराबर होती है, लंबा करना। अच्छा जी, कैसे पढ़ेंगे? वल उन्सा इन्ना सअयकुम, ठीक है। अगर यहाँ पे स्टॉप करेंगे तो फिर सिर्फ मद्दे असली होगी। मद्दे असली से मुराद यानी 1 अलिफ की मिकदार लंबा करना। वल उन्सा, बस इतना लंबा करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। इन्ना सअयकुम, नून मुशद्दद है, यानी जिस हर्फ के ऊपर शद हो वो मुशद्दद होता है। अब ना यहाँ पर नून के ऊपर शद है तो 1 अलिफ की मिकदार गुन्ना करेंगे। सअयकुम, सीन में सीटी आएगी, बारीक पढ़ा जाता है। सीन के बाद आइन है, आइन जो है नॉर्मल तरीके से पढ़ा जाएगा। आइन को पढ़ते हुए आपने ख़ास ख्याल रखना है, झटका नहीं देना। बाज़ औक़ात आइन को पढ़ते हुए लोग हमज़ा पढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं करना। सअयकुम, ठीक है। अगर इसको सअयकुम पढ़ेंगे तो झटका हो जाएगा, हमज़ा बन जाएगा। सअयकुम लशत्ता। अब यहाँ पर ता है, ता के ऊपर जो है वो खड़ा ज़बर आ रहा है। जब वक्फ करेंगे तो ऐसे ही पढ़ा जाएगा, लशत्ता, ठीक है। अच्छा जी, मिला के पढ़ेंगे तब भी ऐसे ही पढ़ा जाएगा। आगे है फ़अम्मा मन, मीम के ऊपर शद है, गुन्ना करेंगे। फ़ा के बाद अलिफ नहीं है, ये हमज़ा है, ये उसके ऊपर ज़बर भी। अलिफ जो होता है वो खाली होता है। 1 अलिफ की मिकदार गुन्ना करेंगे। मीम के बाद अलिफ है, 1 अलिफ की मिकदार लंबा करेंगे। कैसे पढ़ेंगे? फ़अम्मा मन अअता। अब यहाँ पर मीम के बाद जो नून आ रहा है, ये नून जो है वो साकिन है। नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो नून को ज़ाहिर करके पढ़ा जाता है, तो इसको ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। मन अअता। अब यहाँ पर हमज़ा के बाद आइन है, हमज़ा सख्ती से पढ़ा जाता है। ये बात कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि हमज़ा के ऊपर ज़बर हो, ज़ेर हो, नीचे पेश हो, ऊपर, तो ये हरकत जो है सख्ती के साथ पढ़ी जाती है हमज़ा। और अगर हमज़ा साकिन हो तो झटके के साथ पढ़ा जाता है। यहाँ पहले हमज़ा को सख्ती के साथ पढ़ेंगे, फिर हमज़ा के बाद आइन है, इसको नॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे। आर, आगे तो हुरूफ मुस्ताला में से अपुर पढ़ा जाएगा। आर तो वत्तक़ा, वाव के बाद ता है, ता बारीक पढ़ा जाएगा। आपको पहले इसका मखरज बता चुका हूँ। क़ाफ हुरूफ मुस्ताला में से है, पुर पढ़ा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जब क़ाफ के ऊपर खड़ा ज़बर हम पढ़ देंगे तो या को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वत्तक़ा, ठीक है। अगली आयत के साथ मिला के पढ़ेंगे तब भी ऐसे ही पढ़ा जाएगा, ऐसा नहीं है कि इसको चेंज करेंगे या ऐसा नहीं। अच्छा जी, अब हम इसको प्रैक्टिस के तौर पे पढ़ते हैं। वल उन्सा इन्ना सअयकुम लशत्ता फ़अम्मा
من اعطى واتقى. اب آگے چلتے ہیں. وصدق، صاد حروف مصطلح میں سے پر پڑھا جائے گا، قاف حروف مصطلح میں سے یہ بھی پر پڑھا جائے گا. اور آگے ہا بریک ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ جہاں سے یہ جس حلق سے ادا ہوتی ہے، اس حلق کا تعلق منہ کی طرف ہے، اس لیے اس کو بریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے. حسنا اور وصدق بالحسنا. آگے ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. فا کو پڑھتے وقت ہونٹ گول نہیں کرنے، فا ایسے نہیں پڑھنا، غلط ہو جائے گا. فا کا مخرج ہے اوپر والے دانتوں کا جو نیچے والا کنارہ ہے، نیچے والے ہونٹ کی تری والی جگہ پہ لگائیں گے تو فا پڑھا جائے گا، فا. ٹھیک ہے. اب اس کو پڑھتے ہوئے آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، سین کے اوپر جو شد ہے اس کا جو ہے وہ جو مخرج ہے سین کا صحیح طریقے سے مخرج کے ساتھ نکالنا ہے. کیسے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ. را کے اوپر پیش ہے، را پر پڑھا جائے گا. ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، اس کو ہو پڑھیں گے، ہو نہیں پڑھنا. اکثر لوگ یہاں پہ غلطی کر جاتے ہیں. اور لِلْيُسْرَىٰ، یہاں پہ را کے اوپر کھڑا زبر ہے اور ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، پر پڑھا جائے گا. یا کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، آگے ہے وَأَمَّا. میم کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار، اور ایک الف کی مقدار لمبا بھی کیا جائے کیونکہ آگے الف ہے. آگے ہے مَن بَخِلَ. نون ساکن کے بعد چھوٹا میم آ رہا ہے، تو یہ قانون اگر بتاؤں گا تو تھوڑا ڈیٹیل میں چلا جائے گا، اور آپ کو سادہ الفاظ میں بتاؤں، آسان الفاظ میں، کہ یہاں پہ ایک الف کی مقدار آپ نے غنہ کرنا ہے چھوٹے میم کی وجہ سے. ٹھیک ہے. مَن بَخِلَ، خواہ حروف مصطلح میں سے پر پڑھا جائے گا. اچھا جی، اب ہم اس کو پریکٹس کے طور پہ پڑھتے ہیں. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ. اچھا جی، نیکسٹ لائن پہ یہاں پہ نون کے اوپر کھڑا زبر ہے، اور اس کو اگر ملا کے پڑھیں گے تب بھی ایسے ہی پڑھا جائے گا، وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ. ٹھیک ہے. وقف کریں گے تب بھی ایسے ہی پڑھیں گے اور کھڑا زبر پڑھا جائے گا. اچھا آگے چلتے ہیں. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ. واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، کاف بریک ہے، بریک پڑھا جائے گا. کاف کے بعد ذال ہے، ذال بغیر سیٹی کے آتا ہے، اس کا مخرج زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے نچلے حصے سے لگے تو ذال پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کذبا، اس کو کذبا نہیں پڑھنا، ایسے پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ. ہا بریک ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ جو حلق منہ کی طرف ہے اس کے ساتھ ہے، تو اس لیے اس کو بریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے. حسنیٰ. آگے ہے فَسَنُيَسِّرُهُ. یہاں پہ فا کا مخرج آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، سین بریک پڑھا جاتا ہے، اور یہاں پہ سین کے اوپر شد ہے تو جس حرف کے اوپر شد دو دفعہ پڑھا جاتا ہے. اب ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اچھا، یہاں پر یہ تھوڑا سا ریڈ کلر کا کلر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں پہ را کے اوپر پیش ہے. ٹھیک ہے. اور ہا کے اوپر بھی الٹا پیش ہے، ہا کو لمبا کریں گے، را کے اوپر پیش ہے تو پر پڑھا جائے گا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ. اکثر لوگ پڑھتے ہیں لِلْعُسْرَىٰ، لِلْعُسْرَىٰ نہیں پڑھنا، لام میں قلقلے سے بچنا ہے. آگے جو ہے وہ عین ہے، عین کو صحیح طریقے سے مخرج سے نکالنا ہے. ٹھیک ہے. عین سین پیش، عس، لِلْعُسْرَىٰ. را کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. اکثر لوگ یہاں پہ شک میں پڑ جاتے ہیں کہ یا بھی پڑھا جائے گا ساتھ، نہیں، جب ہم نے کھڑا زبر پڑھ دیا ہے تو یہ وقف میں بھی ایسے ہی پڑھا جائے گا اور ملا کے پڑھیں گے تب بھی ایسے ہی پڑھا جائے گا. لِلْعُسْرَىٰ وَمَا يُغْنِي. ٹھیک ہے. اب ہم اس کو پریکٹس کے طور پہ پڑھتے ہیں. وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ. ٹھیک ہے. آگے ہے وَمَا يُغْنِي. نیکسٹ لائن، میم کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے، اور یغنی، غین حروف مصطلح میں سے پر پڑھا جائے گا، قلقلے سے بچنا ہے. یغنی نہیں پڑھنا، یغنی. نون کے بعد یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر تو یا مدہ ہوتا ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے. عنہ،
आइन को पढ़ते हुए हमजा की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, आन हु, ठीक है, मालूहू। हा के ऊपर उल्टा पेश भी है और मद भी है, मद मुनफसिल कहा जाता है इसको तजवीद की इस्लाह में। आम तौर पे जिनको तजवीद का नहीं पता वो इसको छोटी मद बोलते हैं। तो इसकी मिकदार 2 से 2.5 अलिफ के बराबर है लंबा करना। तो कैसे पढ़ेंगे, मालूहू इदा, दाल का मखरज आपको पहले बता चुका हूँ, यहाँ बगैर सीटी के पढ़ा जाएगा। दाल के आगे अलिफ है, 1 अलिफ की मिकदार लंबा करेंगे। इदा तरद्दा, ता ये इसका मखरज भी बता चुका हूँ आपको, ता बरीक पढ़ा जाता है, 2 नुक्तों वाला, ता ता, ठीक है। ता के बाद रा है, रा के ऊपर ज़बर है, रापुर पढ़ा जाएगा। और दाल के ऊपर खड़ा ज़बर है, जब ये खड़ा ज़बर पढ़ देंगे तो इसका जब वक्फ करते हो कैसे पढ़ेंगे, तरद्दा, ठीक है। और अक्सर लोग समझते हैं कि या है आगे तो इसको पढ़ेंगे तरद्दाई या तरद्दायु, ऐसे नहीं पढ़ना, तरद्दा, ठीक है। आगे है इन्ना अलैना, इन्ना नून के ऊपर शाद है, गुन्ना करेंगे 1 अलिफ की मिकदार। और अलैना, आइन को पढ़ते हुए हमजा का साउंड नहीं आना चाहिए, हमजा की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। लाम के बाद या जो है या मद्दा नहीं है, या लीन है, इसको लंबा नहीं करेंगे। नून के आगे अलिफ है, 1 अलिफ की मिकदार, इसको लंबा करके पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा जी, इन्ना अलैना लल हुदा, लाम के बाद जो लाम साकिन आ रहा है इसमें कलकले से बचना है। इस हा का ताल्लुक जो हल्क सीने की तरफ है उसके उस हल्क से जो है ये हा पढ़ा जाता है, तो इसको भारी साउंड के साथ पढ़ेंगे। और यहाँ पे जब वक्फ करेंगे तो लिल हुदा पढ़ा जाएगा, ठीक है, दाल के ऊपर खड़ा ज़बर। अच्छा जी, अब हम इसको प्रैक्टिस के तौर पे पढ़ते हैं। वमा युगनी अन्हु मालुहु इदा तरद्दा इन्ना अलैना लल हुदा, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे कुछ ऐसी मिस्टेक हैं, ऐसी गलतियां हैं, हो सकता है आपको पहले किसी ने ना बताई हो सकता है बताई भी हो, आपको पता हो, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट गलतियां हैं। आप वो गलतियां सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा जी, पहले मेरे ख्याल में हम इसको लहजे में पढ़ लेते हैं ताकि दोबारा वापस इस पेज पे ना आना पड़े। चलें जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला वमा ख़लक़ज़्ज़कर वल उन्सा इन्न सअयकुम लशत्ता फ़अम्मा मन अअता वत्तक़ा वसद्दक़ बिलहुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिलयुस्रा वअम्मा मन बख़िल वस्तग़ना वकज़्ज़ब बिलहुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिलउस्रा वमा युग़नी अन्हु मालुहु इज़ा तरद्दा इन्ना अलैना लल हुदा। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलें जी, हम नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। व इन्ना लना लल आखिरता वल ऊला। अब यहाँ पर नून के ऊपर शद है, 1 अलिफ की मिकदार यहाँ पे गुन्ना करेंगे। और लना लल, नून के आगे अलिफ है, 1 अलिफ की मिकदार लंबा भी करके पढ़ेंगे इसको, लना, ठीक है। लल आखिरता, लाम में ये जो लाम साकिन है इसमें कलकले से बचना है। आगे ये अलिफ नहीं है, ये हमजा है। जिस अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश आ जाए तो वो क्या बन जाता है, हमजा बन जाता है। और खा हुरूफ मुस्तालिया में से अपुर पढ़ा जाएगा। कैसे पढ़ेंगे, रा के ऊपर ज़बर है, रा भी पुर पढ़ा जाएगा। लल आखिरता, ठीक है। वल ऊला, लाम साकिन है, कलकले से बचना है। हमजा के बाद वाव है, वाव साकिन से पहले पेश तो वाव मद्दा होता है। 1 अलिफ की मिकदार लंबा करेंगे। आगे लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है और जब वक्फ करेंगे तो ऐसे ही खड़ा ज़बर पढ़ा जाएगा, ठीक है। कैसे, वल ऊला,
وقف میں اگر ملا کے پڑھنا چاہیں تب بھی ایسے ہی پڑھا جائے. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ. یہاں پر فا کا مخرج آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں. نون ساکن کے بعد ذال آ رہے حروف اخفا میں سے یہاں پہ نون ساکن کا اخفا ہوگا. را ساکن سے پہلے زبر ہے، را پر پڑھا جائے گا. تا بریک ہے اور آگے جو ہے نون کے آگے الف پڑھا جائے گا. را کے اوپر دو زبر ہیں، دو زبر کی تنوین کے بعد تا آ رہا ہے، یہاں اخفا ہوگا، نون تنوین کا اخفا، ایک الف کی مقدار غنہ کیا جائے گا. آگے ہے تَلَظَّىٰ. وا حروف مستعلیٰ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا. اس کا مخرج ہے وا کا زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے نچلے حصے سے اور اندر کی طرف جو ہے وہ لگائیں گے، دانتوں کے اندر کی طرف جو نچلا حصہ ہے وہاں لگائیں گے تو وا پڑھا جائے گا. اور یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا، زبان تو ایک اوپر اٹھائیں گے وا کو پڑھتے وقت، اور زبان میں اس میں وا کو پڑھتے وقت سیٹی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. تَلَظَّىٰ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ. اب ہم اس کو پریکٹس کے طور پہ پڑھیں گے. آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ. ٹھیک ہے. آگے ہے لا یصلاھا. لام کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے. یا کے بعد صاد حروف مستعلیٰ میں سے پر پڑ جائے گا. لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. ہا کے بعد الف ہے اور یہاں پہ مد بھی ہے، اس مد کو مد منفصل کہا جاتا ہے، 2 سے 2.5 الف کی مقدار لمبا کیا جاتا ہے. ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. لا یصلاھا الا الاشقى. اچھا یہاں پر چلے میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں. الذی، ایک بات، لام سے پہلے جو ہے اگر ملا کے پڑھیں گے تو اشق الذی پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. قاف کو لام سے ملائیں گے. اگر یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو پھر حمزہ کے الف کو حمزہ بنائیں گے اور حمزہ کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے. میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں، پہلے اس کو مکمل پڑھ لیتے ہیں. الذی، ذال ہے بغیر سیٹی کے پڑھا جائے گا، یا مد ہے الف کی مقدار لمبا کریں گے. کذبا بغیر سیٹی کے پڑھا جائے گا ذال. وتولا. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہاں پہ اگر وقف کریں گے تب بھی وتولا پڑھا جائے گا، ملا کے پڑھیں گے تب بھی ایسے ہی پڑھا جائے گا. وتولا وسیجنب. ٹھیک ہے. تھوڑا سا میں اس کو رائٹ سائڈ پہ کر لیتا ہوں. اچھا جی، یہاں پر واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے. جیم کے بعد نون ہے، یہاں ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے. وسیجنب حل. ہا کو آگے جو لائن میں لام آ رہا ہے اس کے ساتھ ملائیں گے، بیچ میں الف گر جائے گا. ٹھیک ہے. ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ ہے حل ات او. اچھا یہاں پر ایک اور جو میں آپ کو فرسٹ پیج پہ بتایا تھا کہ مین غلطیاں ہیں، وہ یہاں پہ آپ کو میں بتاتا ہوں. دیکھیں یہاں پر اگر وقف کریں گے تو اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یہاں پر کیونکہ باقی سب کے اوپر کھڑا زبر ہے، یہاں پہ کھڑا زبر نہیں ہے، تو یہ کیسے پڑھیں گے؟ اگر یہاں پہ کھڑا زبر نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وقف کریں گے تو ہم اس کو کھڑا زبر بنا دیں گے. اشقا. ٹھیک ہے. ایسا نہیں کرنا کہ عشق یا اشقائی پڑھنا ہے، ایسے نہیں کرنا. یہ بھی ویسے ہی پڑھا جائے گا جیسے والاولا پڑھا تھا، تلظا پڑھا جا، اسی طریقے سے اشقا. ٹھیک ہے. اور دوسری یہ لفظ ہے، اس کو بھی اتقا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں، اگر ملا کے پڑھیں گے تو قاف کو لام سے ملائیں گے. اشق الذی. یہاں پہ وقف کریں گے تو اشقا. اور آگے کیسے پڑھیں گے؟ آگے الف کو جب بھی لام سے پہلے الف آ جائے اور وہیں سے شروع کی جائے آیت، یا وہیں سے کوئی لفظ شروع کیا جائے تو لام سے پہلے جو الف ہوتا ہے اس کو زبر دے کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اس الف کو حمزہ بنا کے زبر کے ساتھ پڑھیں گے. حمزہ لام زبر لام زبر لا الذی. ٹھیک ہے. اب ہم نے اس کو پریکٹس کے طور پہ پڑھنا ہے. آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے. لا یصلاھا الا الاشقى الذی کذب وتولی وسیجنبها الاتقى. یہ بھی ویسے ہی پڑھا جائے گا. وقف کریں گے تو اتقا، ملا کے پڑھنا چاہیں گے تو اتقى الذی. جب یہاں پہ وقف کریں گے تو ہم الف کو جب حمزہ بنائیں گے تو زبر کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. الذی یؤتی، یا کے بعد حمزہ ہے،
واؤ کے اوپر اگر حمزہ آ جائے تو حمزہ کا ساؤنڈ ہی آتا ہے, حمزہ کی آواز آتی ہے, واؤ کی نہیں. یؤتی مالہ, ہا کے اوپر الٹا پیش ہے, اس کو لمبا کریں گے ایک الف کی مقدار. مالہ یتزکا وما لأحد, یہاں پہ ہا بریک ہے, بریک ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا. عندہ, یہ تھوڑا سا میں رائٹ سائڈ پہ کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو. جی عندہ, ٹھیک ہے, ہا کے اوپر الٹا پیش ہے, ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے یعنی سٹینڈ پیش. اب اس کو ساؤنڈ میں پڑھتے ہیں. الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عندہ من نعمت. اب یہاں پر نون ساکن کے بعد نون آ رہا ہے, یہاں پہ ادغام یا ملون ہوگا, نون ساکن کا ادغام ہوگا, تو یہاں پہ ایک الف کی مقدار غنہ بھی کیا جائے گا, بلکہ میں تھوڑا سا اوپر کی طرف کر لیتا ہوں. جی, اور یہاں پہ نون ساکن کا نون تنوین کا اخفا ہوگا, ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے. اور تجزا, یہاں پہ وقف کریں گے تو تجزا, ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. اگر اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھنا چاہیں گے تو تب یہ مد پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے, 2 سے 2.5 الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا. من نعمت تجزا, آگے ہے الا ابتغاء, مد متصل ہے, 3 سے 4 الف کی مقدار لمبا کریں گے. اچھا جی, آگے ہے وجہی, وجہ نہیں پڑھنا, وجہی, یہ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے. حروف قلقلہ جب ساکن ہو تو ایک اس میں قلقلہ کیا جاتا ہے. وجہی ربہ الاعلی, ٹھیک ہے. آگے ہے والا سوفا, سوفا نہیں پڑھنا, سوفا یرضی, را ساکن سے پہلے زبر ہے تو پر پڑھا جائے گا, اور یہاں پہ ضاد کے اوپر کھڑا زبر ہے, اس کو جب وقف کریں گے تو کھڑا زبر ہی پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے, یہاں پہ سورت جو ہے وہ کمپلیٹ ہو رہی ہے. اب ہم اس کو لہجے میں پڑھ لیتے ہیں, آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم.